اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے آج بروز ہفتہ یہ ہمارا 34واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج 24 صفر 1443 ہجری اور 2 اکتوبر 2021 عیسوی ہے۔ ابھی کل 1 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس تھا وہ کنکلوڈ ہوا، اور مالدیپ ملک کے ایک عبداللہ شاہد صاحب جو ابھی حالیہ ہی اس کے صدر بنے ہیں جنرل اسمبلی کے، انہوں نے تقریر کی اور ستمبر کے آخری حصے میں یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کا انہوں نے آخری صدارتی خطبہ دیا اور یہ سیشن ختم ہو گیا۔ اب اس سیشن میں عمران خان نے، رجب طیب اردگان نے، بھارت کے نریندرا مودی نے، اسرائیل کے نفتالی بینٹ نے اور دنیا کے بہت سے یعنی حکمرانوں نے اور ان کے وزیروں مشیروں نے تقاریر کی۔ ان سب تقریروں کو جب آپ سنیں، ویسے تو یہ حقیر سب کو نہیں سن سکا، لیکن جب آپ تقریروں کو سنیں تو آپ کو بہت اچھی تقریریں محسوس ہوں گی۔ نریندرا مودی کی تقریر، واجی واہ کیا بات ہے، نفتالی بینٹ کی تقریر، کیا ہی بات ہے، عمران خان کی تقریر، کیا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تقریریں بہت اچھی تھیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی تقریروں میں بہت سی سچی باتیں بھی کی گئی تھیں۔ اب اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عمران خان کی تقریر اور اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی تقریر اور اقوام متحدہ کے صدر عبداللہ شاہد کی تقریر، ان 3 تقریروں پہ انشاءاللہ آئندہ تبصرہ کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ فی الوقت آپ اس موضوع کو یوں دیکھیں کہ یہ پروگرام ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں دجال کے حوالے سے جو جھوٹا ہوگا، اور جو اصلی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں ان کی قرآن و حدیث سے کیا نشانیاں ہیں۔ تو اسی پیرائے میں ہم بات کرتے کرتے 33 پروگرام پہلے سے ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ آج اس 34ویں پروگرام میں پھر سے یاد کر لیں کہ قرآن پاک کی 9 آیات ایسی ہیں جن میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہے، یعنی وہ والے المسیح جو المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، اور ان 11 آیتوں میں الف لام کے ساتھ المسیح کا ذکر ہے۔ 9 آیتیں، 11 مرتبہ المسیح۔ تو اب اس 34ویں پروگرام میں یہ آپ غور کریں کہ آج 2021 عیسوی کی یہ حقیقت ہے کہ یروشلم کے جو عملی طور پر حکمران ہیں وہ صہیونی ہیں، اور ان کا نمائندہ اس وقت نفتالی بینٹ ہے۔ آپ اس کی تقریر سنیں، بڑی کمال تقریر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تقریر پہ تبصرہ کریں گے، لیکن فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک قبلے پہ حاکم ہے، ٹھیک ہے جی، عملاً وہ وہی حاکم ہے اس وقت۔ اور دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ یعنی کعبہ، یعنی مسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ شریف، وہ مکہ شہر میں ہے، اور اس کے جو حاکم ہیں اس وقت سلمان بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، سعودیہ عرب کے۔ انہوں نے بھی تقریر کی، ان کی تقریر کا انگریزی ترجمہ آپ انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں۔ تو اب وہ دونوں باتیں، دونوں قبلے ہمارے اس موضوع کے لحاظ سے اس لیے یہ بات کرنا ضروری ہے، اہم ہے، کہ خالص توحید کے دعوے دار، ٹھیک ہے، ان سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو اس لفظ خالص توحید کی ایسی شانوں میں چھپی ہوئی ہیں جن کو یہ موجودہ لیڈر صحیح طور پہ بیان نہیں کرتے۔ مثلا ایک حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور بالیقین ایک ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے،
تو پھر کبھی کبھی یہ بھی تو سوال ذہن میں جاگتا ہے کہ پھر قبلے تین کیوں ہیں؟ سورۃ الطور میں بیت معمور کا ذکر ہے۔ بیت معمور وہ قبلہ ہے جو 7ویں آسمان سے ماورا کہیں، وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں فتنہ و فساد برپا نہیں ہو سکتا، جہاں جادوگر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی 7ویں آسمان پہ وہ جو بیت معمور ہے وہ بھی قبلہ ہے، لیکن وہاں جادوگر نہیں پہنچ سکتے۔ اب جہاں جادوگر پہنچ سکتے ہیں وہ یہ زمین ہے۔ اب اس زمین پہ قبلے دو ہیں، ایک مسجد اقصیٰ شریف ہے اور ایک خانہ کعبہ شریف ہے۔ اب دو قبلے اس سرزمین پہ ہیں اور اللہ ایک ہے، تو پھر یہ بھی تو سوال ذہن میں جاگتا ہے کہ اللہ ایک اور قبلے دو، تو پھر خالص توحید کے سب پہلوؤں کو اس کا مطلب ہے کہ ایک محبت بھری نگاہ سے دوبارہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ پروگرام اسی کڑی کی ایک کوشش ہے کہ آج کے مسلمان دوستوں کو، مسلمان بچوں کو وہ حقائق بتا دیے جائیں جو اس سینے میں امانت ہے، اس سینے میں مسلمانوں کی امانت ہے۔ تو یہ امانت لوٹانے کی غرض سے اور اللہ و رسول کی رضا چاہنے کی غرض سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تو جب اللہ ایک ہے اور قبلے اس زمین دنیا پر دو ہیں، ایک مسجد اقصیٰ شریف اور ایک خانہ کعبہ شریف، اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے بننے والا ملک وہ ریاست اسرائیل، جس کا وزیر اعظم آج نفتالی بینٹ ہے، وہ تورات اور تالمود کے حوالے سے اپنے آپ کو نور قرار دیتا ہے۔ یہ آپ اس کی ستمبر 2021 میں آن ریکارڈ تقریر ہے، آپ سن لیجئے گا، انگلش میں ہے، ٹھیک ہے، آپ سنیے گا، آپ کو بڑے پر لطف حقائق اس میں ملیں گے۔ لیکن خاص نقطہ یہ ہے کہ اس نفتالی بینٹ نے اپنے آپ کو، اسرائیل ریاست کو، ٹھیک ہے، اس گروہ کو نور سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا والوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ اس نور میں شامل ہو جاؤ، یعنی حق والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر دوسری طرف جو قبلہ ہے وہ اس وقت وہابیوں کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہابیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر دیکھیں مسجد اقصیٰ پہ تو وہ قابض صہیونی ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے بھی ہم یہودی اور صہیونی پہ بات کر چکے، تو ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے کہ نفتالی بینٹ صاحب ایران اور دوسرے ملکوں کی کرپشن کا تو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی اپنی عدالتوں میں، اسرائیل ہی کے سابقہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی رشوت ستانی اور کرپشن اور بے ایمانی کے حوالے سے مقدمات چل رہے ہیں، اور تاحال ابھی چل رہے ہیں، ان کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اب لطف کی بات یہ ہے کہ نفتالی بینٹ صاحب ایران اور دوسرے ملکوں کی کرپشن کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن بنجامن نیتن یاہو کے مقدمات کا ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پر لطف حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا یہودی شخص جس کا نام ہائم گیبرون تھا، ابھی حال ہی میں ستمبر میں ایک جہاز اڑا اور وہ یونان کے آس پاس کسی جگہ گر کر کے تباہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہوئے، اور اس میں وہ ایک خاص بندہ جس کا نام ہائم گیبرون تھا وہ بھی فوت ہو گیا، کہہ لیں ہلاک ہو گیا۔ اب وہ یہودی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بنجامن نیتن یاہو ہے وہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اسرائیل کا، وہ صہیونی ہے، اور یہ ہائم گیبرون یہودی کیوں ہے؟ وہ اس لیے یہودی ہے، یہ ہمارا انالیسز ہے، تجزیہ ہے، وہ اس لیے یہودی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ابھی عدالت میں جا کے، اسرائیل کی عدالت میں جا کر کے بنجامن نیتن یاہو کے خلاف گواہی دینا تھی۔ اب اس حقیر کا کوئی الزام، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ جہاز کیسے گرا، وہ تکنیکی بنیادوں پہ گرا یا وہ کسی سازش سے گرایا گیا، اس حقیر کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو
حقیر وہ تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ جو خبریں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں یا تھوڑی بہت کسی طرح پہنچ جاتی ہیں سوشل میڈیا سے یا اخبارات سے یا ٹی وی نیوز چینل سے وغیرہ وغیرہ، تو تجزیہ یہ ہے کہ ہائم گیبرون یہودی تھا اور بنجامن نیتن یاہو صہیونی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلمان بادشاہ سعودی عرب کا ہے وہ وہابی العقیدہ، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب چونکہ یہ فتنہ دجال کے برپا ہونے کی نشانیاں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے پروگراموں میں قرآن پاک کی آیات سے آپ کو کافی مواد یعنی پہنچایا جا چکا ہے۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110ویں آیت میں حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی چند خصوصیات، چند صفات کا ذکر ہے، جس میں سے ایک ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جناب مٹی کی مورت بناتے، پرندہ بناتے، اس میں روح پھونکتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا، یعنی زندہ ہو جاتا، یعنی بظاہر بے جان نظر آنے والی مٹی کو وہ گوندتے، پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ پھر دوسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جو مادر زاد اندھے تھے ان کو بھی آپ اپنے دستے مبارک سے شفا دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے مس کرنے سے، چھو لینے سے، مسا کرنے سے، یعنی المسیح ہونے کی شان سے وہ مادر زاد اندھوں کو صحت مند کر دیتے تھے، ان کو بینا یعنی بینائی والا کر دیتے تھے۔ پھر ایک تیسری خوبی کا ذکر ہے کہ وہ کوڑ کے مرض یعنی برس یعنی جذام یعنی لیپرسی کا علاج کرتے تھے، اور یہ اس دور کی پینڈیمک تھی، ٹھیک ہے، جب اس وقت علاج معالجے کی سہولیات اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھیں، تو برس کا علاج وہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ مریض صحت مند ہو جاتے تھے۔ پھر اسی آیت میں چوتھی خوبی کا یہ ذکر ہے کہ حضرت المسیح مردے زندہ کر دیتے تھے، اور وہ بھی بالیقین اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہ جو ساری خوبیاں اس آیت میں بیان ہوئیں، پرندے کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے کو بینائی دے دینا، کوڑ یا برس والے مریض کو شفا دے دینا، اور مردے کو زندہ کر دینا، اب یہ سب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب چونکہ جو دجال ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، جو مسیح الدجال ہوگا، جو کہ یروشلم کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی ان خوبیوں سے متصف ہوگا، اس کے بھی اوصاف میں، وصف میں، اس کی صفتوں میں بھی یہ باتیں شامل ہوں گی، تبھی تو وہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ڈپلیکیٹ بن کر کے لوگوں کو دھوکہ دے گا، ورنہ وہ خود یہ تھوڑی کہے گا کہ میں مسیح الدجال ہوں، وہ خود یہ تھوڑی کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں، وہ تو اپنے آپ کا حق ہونے کا اور نور ہونے کا اور سچا ہونے کا، ٹھیک ہے، دعویٰ کرے گا، اور تورات اور تالمود اور جناب کتابوں کا ماننے والا اور اللہ کا ماننے والا اپنے آپ کو شو کرے گا، اور قبلے کا حاکم ہوگا۔ تو اب جب دجال میں بھی یہ خوبیاں ممکن ہیں، ٹھیک ہے، تو دجال کے جو باقی چیلے چانٹے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو ان کے اس گروہ کے ہم نواں ہیں، ہم نوالا و ہم پیالہ ہیں، انہوں نے بھی بنی نوع انسان کو دھوکہ دینے کے لیے، دجل و فریب میں مبتلا کرنے کے لیے پچھلی کئی دہائیوں سے، بالخصوص پچھلی ایک صدی سے یہ عقیدے اور وسوسے پھیلانا شروع کر رکھے ہیں کہ جی اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ اب پہلے تو آپ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 ہی پہ غور کر لیں، مٹی کا پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ صفت حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم کی ہے، اور ہے بالیقین اللہ کے حکم سے، اللہ کی شان ہے جو جس کو چاہے عطا فرمائے۔
اندھے کو مادر ذات اندھے کو شفا دے دینا، برس کو یعنی پینڈیمک کو ٹھیک کر دینا، پھر مردے کو زندہ کرنا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ صفتیں مردے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے اور حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں بھی موجود ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں موجود ہوتا ہے، اس حقیقت کو بنی نوع انسان کے دماغ سے محو کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے کوئی ایسا گروہ چاہیے تھا کہ جو قبلے کا حاکم ہو اور دوسرے قبلے کے حاکم کی مدد کرے، ٹھیک ہے۔ اسی ستمبر 2021 کی تقریر میں نفتالی بینٹ نے بڑا کھل کر کے فخریہ اظہار کیا کہ امریکہ اس کا بہترین دوست ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ خطہ عرب میں سعودیہ عرب امریکہ کا بہترین دوست ہے۔ تو دوست کا دوست کیا ہوتا ہے یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے گا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اس وقت ایک قبلے کا حاکم نفتالی بینٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو نور اور اہل حق شمار کرتا ہے، اور دوسرے قبلے کا حاکم سلمان ہے جو وہابی العقیدہ ہے، اور وہابی العقیدہ لوگ پچھلے 100 سال سے یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں امت مسلمہ میں کہ جی اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ اس کا ذرا موٹا موٹا تجزیہ سن لیں، تو اگر ہم تفصیلی آیات قرآن پاک کی پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر اس کی تشریح کریں، تو پھر اتنی زیادہ آیات کی تشریح اتنے مختصر سے پروگرام میں ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ثبوت کے طور پر آیات انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائیں گی، لیکن آپ مثالیں سنیں۔ مثال یہ ہے جی کہ وہابی مذہب کا، نجدی العقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اور بڑا ہی عجیب دجل والا فتنہ ہے۔ یہ کیسے ہے اب آپ سنیں۔ انہی وہابیوں سے آپ پوچھیں کہ جی آپ بتائیں کہ کیا فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں جی نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ سورۃ النور کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ بھی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور فرشتے بھی نور سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے بھی نوری مخلوق ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نور ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ ہمارے آس پاس یہ بلب کی روشنی، یہ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، ستاروں کی روشنی، کہکشاؤں کی روشنی، مختلف طرح کی روشنیاں، کار کے ہیڈ لائٹ میں سے نکلنے والی روشنی، یہ طرح طرح کے نور، یہ انوار و تجلیات مخلوقات میں بھی ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ نور ہے تو مخلوقات میں بھی نور ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہماری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ سے نور نہیں نکلتا؟ کیا ہمارے گھر کا یہ بلب نور نہیں دے رہا؟ سورج ہمیں نور نہیں دے رہا؟ اور بھی بڑا کچھ دے رہا ہے، حرارت بھی دے رہا ہے، الٹرا وائلٹ شعائیں بھی دے رہا ہے، ایکس ریز بھی دے رہا ہے، اور بڑی طرح کی شعائیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مثال تھی نور کی کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ بہتر بات کرنے کا انداز ہمارے استادوں نے یہ بتایا کہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دین سے ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کی عطا پر روک لگا سکے؟ کوئی اللہ کو عطا کرنے سے روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا، یہ مکہ کے حاکم بھی نہیں روک سکتے۔ اچھا جی، ایک مثال ہو گئی نور والی۔ اب آپ دوسری مثال سنیں۔ آپ لوگ اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کے اوپر سوچیں، اس حقیر کے متعلق سوچ لیں، شیر، چیتا، بکری، ہاتھی، چڑیا، مرغا، ٹھیک ہے، بہت سی مخلوقات ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ جناب ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہم اللہ کے فضل سے بصیر ہیں، بصارت والے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے ہمارے لیے، الحمدللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔
تو اللہ کا صفاتی نام ہے البصیر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی بصارت والا اور مخلوقات بھی بصارت والی۔ اب کتنی مخلوقات ہیں ہمیں نہیں پتہ، کتنی ہیں بصارت والی ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے تو مخلوقات کی تعداد گننا ہی مشکل ہے، نہیں گن سکتے ہم لوگ، عام لوگ ہم نہیں گن سکتے۔ لیکن یہ تصور تو بڑا واضح ہے کہ اللہ بھی البصیر اور مخلوقات بھی البصیر، یا ال کا لفظ الف لام کے بغیر آپ دیکھ لیں، بصیر، بصیر تو ہیں نا جی، بصارت والے تو ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بصارت اس کی ذاتی ہے، جبکہ ہماری یہ بصارت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی بصارت کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ لا فانی ہے، جبکہ ہماری جو بصارت ہے اس کو فنا آ جائے گی، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، اس کو فنا آ جائے گی، موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری بصارت فانی، اللہ کی لا فانی، ہماری بصارت اللہ کی عطا کردہ اور اللہ کی بصارت اس کی ذاتی۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی بصارت اس کی حد کوئی نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، جبکہ ہماری بصارت کی ایک حد ہے، یہ حقیر اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس حقیر کی بصارت کی حد یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو بصارت ہے اس کی حد ہے، اللہ کی بصارت کی حد نہیں ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بصارت کی صفت اللہ کی ذات میں بھی ہے، اللہ کی ذات کی یعنی وہ صفت ہے البصیر، اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور آنکھیں رکھنے اور بصارت رکھنے کے حوالے سے ان گنت مخلوقات ہیں جو بصارت والی ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں ہیں، بلکہ پھر ہم یہ جملہ دہرا کے بولتے ہیں نوجوان بچوں کو یاد کروانے کی نیت سے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب یہ یعنی بصارت کی مثال آپ نے سن لی، تو اسی پیرائے میں اگلی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے کان ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، یہ ہماری سماعت سے متعلقہ ایک یعنی نعمت ہے، ہم سنتے ہیں، اسی طرح یہ ہاتھی، شیر، چیتا، دیگر مخلوقات بھی سنتی ہیں۔ اب وہی ساری باتیں جو ہم نے بصارت کے لیے بیان کیں وہ سماعت کے لیے بھی ہیں، کہ اللہ کی سماعت، اللہ السمیع ہے اور ہم بھی سمیع ہیں۔ تو اللہ کی سماعت اس کی ذاتی، ہماری سماعت اللہ کی عطا کردہ، اللہ کی سماعت لا فانی، ہماری فانی، اللہ کی لامحدود، ہماری محدود، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فرق رہیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ حشر کا میدان ہوگا اور پھر جنت دوزخ کا سلسلہ ہوگا تو یہ سماعت، بصارت وغیرہ یہ موت کے بعد پھر لوٹا دی جائیں گی، پھر ملیں گی، فنا ہونے کے بعد پھر عطا ہوں گی اور پھر ہمیشہ رہیں گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو مسیح الدجال جھوٹا مسیحا ہوگا، جب اس نے اپنی خاص خاص باتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا والوں کے ذہن میں سے بہت سے حقائق اس کو پہلے سے مٹانے پڑیں گے، اور اس کے جو دوست ہیں وہ اس وقت اسی ڈیوٹی پر مامور ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ لوگوں کو یہ جناب آپ وسوسے دو، بھلا دو ان کو حقائق، بتا دو ان کو یہ کہ اللہ کی صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ مردے زندہ کر کے دکھائے گا تبھی تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو، ٹھیک ہے۔ وہ احادیث آپ نے سن رکھی ہوں گی جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان کو ہلاک کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ منوانے کی کوشش کرے گا، اور وہ نوجوان پھر یہ جواب دے گا کہ چونکہ تو نے مجھے مار کر کے زندہ کر دیا اور تو میری اس آنکھوں کے احاطے میں آ گیا، تو میری اس بصارت کی قید میں آ گیا، ٹھیک ہے،
تو میری اس یعنی نظر کی حد میں آ گیا، لہذا تو خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ لا تدرکہ الابصار والی آیت کی بھی تھوڑی سی مزید تشریح و تعویل سن لیں کہ وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، دیکھنے پہ انکار نہیں ہے، ورنہ کیا کوہ طور اس پہ اللہ کے نور کی تجلی ظاہر نہیں ہوئی؟ کیا اس کوہ طور نے اللہ کے نور کی تجلی کو نہیں دیکھا؟ تبھی تو وہ جل کے راکھ ہوا یا سرما بنا یا پاش پاش ہو گیا۔ تو دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کا احاطہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ دجال مردے کو زندہ کرے گا تو وہ نوجوان اسی بات اور اسی نقطے کی حکمت سے بچ جائے گا کہ بھئی تو میری بصارت کی حد میں آ گیا، میں تو تجھے پوری طرح دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے اس یعنی بصارت کی قید میں ہے، ٹھیک ہے، بصارت کے احاطے میں ہے، تو اس لیے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب چونکہ دجال کو اپنی دجالی دکھانی ہے اور اس نے اپنے خدائی دعوے کو بھی منوانا ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی اللہ کی صفات کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات قرآن و حدیث کے حقیقی پیرائے میں سمجھنا ضروری ہے۔ آج یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ ایک جاندار پرندہ بنانے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایک مثال اس کی جہاز ہے، ٹھیک ہے، کہ اڑتے پھرتے پرندے ہی ہیں۔ پھر روبوٹک سائنس میں انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کبھی کتا، کبھی جناب اڑنے والے پرندے اور بہت سی مخلوقات اور کئی طرح کی چیزیں وہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے جان لوہے کو جناب یا ایلومینیم کو یا بے جان دھاتوں کو، ٹھیک ہے، وہ موونگ آبجیکٹ بنا دیتے ہیں اور ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کو مزین کرتے ہیں کہ وہ اپنی بصارت سے، اپنی سماعت سے، ٹھیک ہے، اپنے دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ پائے جانے والے فاصلے کے حساب سے خود ہی فیصلہ کر کے وہ اڑ کے موڑ کاٹ کے پرندہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مادر زاد اندھے کو شفا دینا، آج کے یہ جو یعنی میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ اس حد تک بھی ترقی کر چکے ہیں کہ اب وہ مادر زاد اندھے کو بھی شفا دینے پہ یعنی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوڑ اور برس کے حوالے سے یہ موجودہ جو کووڈ-19 اور پینڈیمک اور یہ ویکسین کا غلغلہ مچا ہوا ہے، ابھی بھی اس 2021 کے ستمبر میں ہونے والے حالیہ 76ویں یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو نقطہ سب سے زیادہ زیر بحث لایا گیا، وہ یہی کووڈ-19 اور ویکسین تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آخری ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ جو اب وہ اگلے کچھ ہی عرصے میں دجال ایک انسانی صورت میں ظاہر ہوگا اور وہ مردے بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو اب چونکہ مردے کو زندہ کرنا بڑا ہی ایک ٹپیکل ایک نقطہ ہے، ایک بڑی ایک خاص صفت ہے، ایک بڑی ایک ایسی اہم بات ہے جس سے وہ لوگوں کو ورغلانے میں بڑی یعنی عجیب طرح سے کامیابی حاصل کر لے گا اور لوگ اس کو مان بھی لیں گے، بہت سے ہوں گے جو اس کو سجدہ کریں گے یا اس کو پوجیں گے یا اس کو رب یا خدا مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سارے پیرائے میں آپ یہ سمجھیں کہ اس نے یعنی دجال نے جب اپنی صفات کا اظہار کرنا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہلے وہ محو کر دے گا، مٹا دے گا کہ ہاں جی یہ تو مردے زندہ کر رہا ہے، اور لوگ بھول چکے ہوں گے کہ نہیں بھائی یہ مردے زندہ کرنا یہ تو اور بھی یعنی مخلوقات کے لیے ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت قیمہ بنا کے رکھ دیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی اور وہ زندہ ہو کے باری باری دوڑتے چلے آئے۔ تو مردوں کا زندہ کرنا محض المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ان کی واحد یعنی شخصیت کی شان نہیں ہے، یہ واقعات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی متعلقہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے 2 مردہ بچوں کو زندہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور بھی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ابوا شریف پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، تو سیدہ
استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے زندہ فرمایا، اور ان کی، مسلمان تو وہ پہلے سے تھیں، ان کی شان کو مزید دوبالا کرنے کے لیے ان کو اپنی ذات کا، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روایت درست نہیں ہے جی۔ اچھا جناب، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، یہ آپ مانتے ہیں؟ ہاں جی، یہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا سب نبیوں کی تمام صفات جامع اور اکمل ترین صورت میں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سب صفات حضور کی ذات میں جمع ہے؟ ہاں جی جمع ہے، یعنی سب نبیوں کی صفتیں ملا کر حضور کی ذات میں موجود ہیں، تو پھر حضور مردے کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا چونکہ اللہ کی بھی شان ہے اور مخلوقات کی بھی شان ہے، لیکن حقائق کو بھلانے کے لیے اسرائیل کے دوست امریکہ اور امریکہ کے دوست سعودی عرب والے، اور پھر ان کے جناب ریالوں اور دیناروں پہ اور ان کے جناب چندوں پہ پلنے والے یہ جو ادارے مسجد اور مدرسے کے نام پہ اور دین کے نام پہ دنیا بھر میں پھیلا دیے گئے ہیں، وہ یہ لوگوں کو ایک صدی سے پڑھا رہے ہیں کہ جی اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، جبکہ اس حقیر نے آپ کو ابھی 2-3 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ بصارت، سماعت، نور، فرشتہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، اور اس وقت قبلہ اول کا حاکم وہ بھی اہل حق ہونے کا دعوے دار ہے، اور قبلہ دوم کا حاکم سلمان بادشاہ اینڈ کمپنی وہ بھی اہل حق ہونے کے دعوے دار ہے، جبکہ ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دجال وہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جو سمبولک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سمبلزم دوسرے مذاہب اور دوسرے مراکز پر بھی منطبق ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ جو قبلہ اول کے حاکم ہیں وہ بھی اس وقت اہل حق ہونے کے دعوے دار ہیں، اور قبلہ دوم خانہ کعبہ کے جو حاکم ہیں وہ بھی اہل حق ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے قول و فعل میں جو تضادات ہیں، ان تضادات کو چونکہ یہ میڈیا نہیں بتا رہا، اس لیے اس حقیر جیسے عام لوگوں پہ یہ فرض ہوتا ہے، یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بوقت ضرورت اپنا علم ظاہر کریں، غرور کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جو آج کی نوجوان نسل سے چھپا دیے گئے ہیں، اس لیے بوقت ضرورت اپنا علم ظاہر کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہی طریقہ کار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، اور انہی کا یہ فیضان نظر ہے کہ آج اگر لاہور میں بیٹھا صدیوں بعد یہ ایک پتلا آپ کو قرآن و حدیث کی تشریح و تعویل بتا رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ انہی بزرگوں کا، انہی صالحین کا، انہی پیر و مرشد حضرات کا فیضان نظر ہے جو اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آج کے اس 34ویں پروگرام کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو مزید یہ بتائیں گے کہ اللہ کے فضل سے مخلوقات میں تو ایسی بھی صفتیں، ایسی بھی شانیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، جس میں سے کہ ایک صفت ہے صاحب اولاد ہونا۔ ہم لوگ آج شادی کرتے ہیں اور صاحب اولاد ہونے پہ خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن میں یعنی شمار کرتے ہیں اللہ کے فضل کی یہ صورت پا کر۔ تو صاحب اولاد ہونا ہمارے لیے یہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے
یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے ماں باپ ہونا یہ بھی ایک اچھی بات، اولاد ہونا یہ بھی ایک اچھی بات، جبکہ اللہ کے لیے نہ ماں باپ، اللہ کے لیے نہ اولاد، تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد ہونے کے حوالے سے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو مخلوق میں ہے اور خالق کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ صرف ایک مثال ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو مزید مثالیں بتائیں گے اور اس وسوسے کا بآسانی رد کریں گے انشاءاللہ کہ اس وقت جو وسوسے اللہ کی صفات کے نام پر لوگوں کو ایک صدی سے بتائے جا رہے ہیں وہ محض دجال کی جادوگری ہے، اور اس جادوگری سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ ہمیں دجالی فتنے سے بچنے کا حکم ہے۔ اور یاد رہے کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ ایک سمبولک کریکٹر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔